الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال تعالى الرحمن علم القرآن وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ذمہ داران مدرسہ مولانا مفتی حسن الرحمان ندوی صاحب اور ان کے جو رفقا ہیں اور اسی طرح ہمارے محترم علماء کرام جو اسٹیج پر ہیں اور ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں یہ آپ کا پروگرام جو عشاء سے چل رہا ہے اور اس وقت تقریباً 12 بج گئے ہیں 26 کا پروگرام 27 میں چلا گیا آپ نے ایک دن کا کیا لیکن 2 دن ہو گئے بہار میں جو پروگرام کی ترتیب ہے وہ قرآن و حدیث کی روح سے زیادہ بہتر نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ما قل وکفا خیر مما کثر والہا جو تھوڑا ہو اور کافی ہو جائے وہ زیادہ اور غافل بنانے سے بہتر ہے اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کئی احادیث میں کہ لوگوں رات میں جلدی سویا کرو تاکہ تہجد مل جائے اور اگر تہجد نہ ملے تو کم سے کم سب سے افضل نماز فجر مل جائے اس میں کوتاہی نہ ہو، اس لیے کہ جو فجر کی نماز کا
اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جہاں بھی ہم گئے یہی مشورہ دیتے ہیں، قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جلسہ مدارس والوں کو مغرب کی نماز کے بعد شروع کر دینا چاہیے اور 12 بجے سے پہلے سب ختم ہو جائے، سب ختم ہو جائے، تاکہ ہمارے آنے والے لوگ اچھا پیغام لے کر جائیں اور پورے نشاط کے ساتھ دین کی باتیں سنیں۔ ورنہ عام طور پر میلہ کھیلا، ان کی تقریر میں بیٹھے ان کے میں نہیں بیٹھے، تھوڑا چکر لگایا۔ تو آپ جب چکر لگانے جاتے ہو، گھومنے جاتے ہو، تو پھر شیطان آپ کو کیچ کر لیتا ہے، ختم۔ آپ نے جو خیر سنا منٹوں میں شیطان بدل دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجلس میں خلا نہ رکھو، نماز میں فاصلے نہ رکھو، ورنہ ہر وقت شیطان لگا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے بڑی تعداد گھوم رہی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کچھ کھایا پھر، تو اتنا موقع ہی نہ ہو کہ شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان سے ہوشیار رہو، شیطانی کاموں میں نہ لگو۔ اس لیے مولانا حسن الرحمان صاحب سے بھی اور یہاں جتنے مختلف مدارس کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ مخلصانہ مشورہ ہے، دینی مشورہ ہے۔ اپنا بھی خیال کرو اور اس امت کا خیال کرو، آنے والوں کا خیال کرو، ہماری ماں بہنوں کا خیال کرو۔ مغرب سے شروع کرو، 11 بجے 12 بجے اختتام ہو جائے، اور ایک بھیڑ جمع کرنا مقررین کی، شعراء کی، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے خیر وجود میں کم آ رہا ہے۔ اس میں اگر ہمارے لیے نمونہ ہے کوئی تو وہ تبلیغی جماعت ہے، جس نے بہت بڑا کام کیا دنیا میں، آج اس سے بڑی کوئی جماعت نہیں، اور وہی جماعت ہے جس نے مسجدوں کو بھر دیا، ایسے ایسے لوگوں کو رہنمائی کی ہے۔ لہذا ان کے یہاں جو پروگرام ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک آدمی بیان کرتا ہے اور اس کے بعد تشکیل کر لیتا ہے، فوراً تشکیل، اور جب تشکیل ہو گئی آدمی کی سمجھ میں باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہی ہم کریں، ایک آدھ مقرر پہلے ہو اور اصل مقرر ہو، اور ایک مرتبہ قرآن کریم اچھی قرات سے پہلے پڑھ دیا جائے، اور پھر نعت رسول پڑھ دی جائے، اور پھر ایک مقرر یا دو زیادہ سے زیادہ ان کا ایک وقت ہو، اور پھر جو اصل ہے وہ پیغام دے کہ کرنا کیا ہے ہمیں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس کے فوائد آپ کو خود ملیں گے۔ ورنہ کیا ہے، ایک معلوم ہوتا ہے کہ مشاعرے کی محفل ہے یا مقررین کی محفل ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کسی انداز سے بات کر رہا ہے، تو جانے والا خلجان میں ہو جاتا ہے، پیغام نہیں ملتا۔ اس لیے اے ہمارے دینی بھائیوں، اے ہمارے ایمانی بھائیوں، ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہم لوگوں نے یوپی میں یہ بات بہت چلائی، اور اب لوگ 12 بجے سے پہلے سب ختم کر دیتے ہیں۔ باقی جلسے ہر 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، بعض جگہ ہر سال ہوتا ہے، تو لہذا مقررین کو بھی شکایت نہیں ہونی۔ کبھی آپ کسی کو بلائیے، کبھی کسی کو بلائیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ
ہر لڑکے کی شادی میں ساری بارات آ جائے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ کسی کو موقع نہیں ملتا، بات نہیں کہہ پاتا، تو اس کو دوسرے جلسے میں موقع دیجئے، تیسرے میں دیجئے۔ یہ نظام ہم کو چلانا چاہیے، اس میں خیر ہے، سنت کے مطابق ہے۔ ورنہ یہ دیکھا گیا ہے 1-2 بجے جلسہ ختم ہوا اور پھر لوگ چلے گئے اور مسجد میں سناٹا، یہاں تک کہ ہم جیسے مقررین بھی سو گئے۔ کیوں نہیں سوئیں گے؟ جو رات میں جاگے گا وہ کیسے فجر پڑھے گا؟ اور اگر فجر پڑھے گا بھی تو ٹالے گا۔ تو ہم نے جلسہ کر کے ایک دین کا کام کیا اور فجر کی نماز چھوڑ کر اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، اللہ کے عذاب کو، اللہ کو للکارا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ بات ضمناً ہم نے کہہ دی۔ چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ جو حفاظ اور دستار بندی کا جلسہ ہے اور اجلاس عام ہے، اس کی مناسبت سے قرآن اور حدیث ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے لوگوں سن لو، یہ قرآن کریم اللہ نے رمضان المبارک میں اتارا ہے، جو ابھی آنے والا ہے۔ 3-4 دن کے بعد رمضان آ جائے گا، اور پھر فرمایا یہ قدر و منزلت والی رات میں اتارا ہے، اور اے لوگوں یہ بابرکت رات میں اتارا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کیوں اتارا ہے، کیا مقصد ہے؟ ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ 2 چیزیں خاص طور پر، ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ، کیسے زندگی گزارو گے، کیا کرو گے، کیا نہیں کرو گے۔ اور الناس میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے۔ زمانے سے عورتوں کو تعلیم ہی نہیں دی جا رہی تھی، قرآن سے ان کو جوڑا ہی نہیں جا رہا تھا، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، اور اللہ نے پہلے ہی مرتبہ کہہ دیا ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا ہدی للرجال، ہدی للنساء، للاطفال، الناس۔ لہذا قرآن پڑھنا لازم ہے ہر مرد پر، ہر عورت۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تو سب پر ضروری ہے، لیکن فائدہ وہ اٹھاتا ہے جس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ ہدی للمتقین۔ دنیا میں بہت لوگ ہیں، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، لیکن فائدہ وہی اٹھائے گا جو اس کی طرف قدم بڑھائے گا۔ اللہ محنت پر فیصلے کرتا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم تمہاری محنت کو ضائع نہیں کریں گے، محنت کرو، ہم بدلہ دیں گے، اور اتنا بدلہ دیں گے کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ اور اگر تم ہمارے لیے محنت کرو گے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، تو پھر کیا کریں گے؟ آخرت میں بھی بہت بڑا بدلہ دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو لہذا یہ قرآن کریم اللہ نے دیا ہے، سب کے لیے دیا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اقرأ
یہ پہلا سبق ہے قرآن کا، پہلی وحی، اور یہ پہلا حرف ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو نبی بنایا گیا۔ اور نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تعلیم اور تعلم کے لیے، سیکھنا سکھانا، سیکھنا سکھانا۔ اور قرآن نے کہا اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ قرآن کی تشریح کرتے رہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کرتے رہے 23 سال، اور اس طرح آپ نے قرآن کی دعوت دی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ ستائے گئے، مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے۔ 13 سال مکے کی زندگی، 10 سال مدینے کی زندگی، 23 سال میں پورا قرآن کریم اترا۔ لہذا پہلا سبق پڑھو، اس کو ہم نے بھلا دیا۔ آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ جاہل جو قوم کہلاتی ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان قوم جاہل ہے، اور پھر ایک بڑا طبقہ ہے جو قرآن دیکھتا بھی نہیں ہے، مسجد آتا بھی نہیں ہے، آتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن قرآن سے وہ تعلق نہیں جس کے لیے قرآن اتارا گیا۔ قرآن اتارا گیا ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اور دعوت دینے کے لیے۔ اور یہ قرآن، آپ یہ نہ سوچو کہ جو یہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یہی قرآن کا مفہوم ہے۔ قرآن اس علم کی دعوت دیتا ہے جو ساری دنیا کے علوم ہیں۔ آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور امتحان کیا، کیونکہ فرشتوں نے یہ سمجھا کہ ہم اعلیٰ ہیں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے امتحان ہوگا، کیونکہ امتحان کے بعد ہی صحیح رزلٹ آتا ہے۔ اور اللہ نے امتحان کرایا جنت میں، پرچہ علم تھا، جو پرچہ تھا وہ علم کا تھا۔ لہذا قرآن میں ہے فرشتے، جنات جواب نہیں دے سکے، دنیا کے بارے میں ساری چیزیں نہیں بتا سکے، آدم نے دنیا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جس کو قرآن نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کل میں سارے زمین، سارے خزانے، ہوائیں، فضائیں، سیارہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اسی لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، اور اتنا بڑا انعام کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ جو نورانی مخلوق ہے، فرشتے، ان سے کہا، جنات سے کہا اس آدم کے سامنے سجدہ کرو، کیونکہ تم ناکام ہو گئے ہو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس اور اس کی جماعت۔ تو علم بنیاد ہے، قرآن کا پہلا حکم ہے، نبی کی بعثت کا پہلا مقصد ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نبی کی بعثت کے مقاصد میں بڑا پہلا مقصد سیکھو سکھاؤ، سیکھو سکھاؤ،
اور قرآن نے پہلی آیت میں کہا اقرأ بسم ربک، پڑھو اللہ کے نام سے. یہ نہیں کہا کیا کیا پڑھو، اس لیے کہ اگر اس کو اللہ بیان کر دیتا تو اتنی بڑی کتاب ہو جاتی کہ لاکھوں جلدوں میں ہو جاتی. اس لیے کہ کائنات تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہمیں سب کو پڑھنا ہے اور اللہ کے نظام کو یہاں نافذ کرنا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، دنیا کا اللہ نے ہم کو خلیفہ بنایا ہے کہ اے انسان دنیا میں میرے نظام کو نافذ کر دے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا تھا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علم والے ہیں یعنی قرآن والے علم جو ساری کائنات پر محیط ہے، وہ انبیاء کے وارث ہیں. ہم نے یہ سمجھا کہ نبیوں کا کام یہ تھا کہ بس مسجد کو آباد کر دو، باقی ساری چیزیں باطل کے لیے چھوڑ دو. یہ ہمارے دماغوں میں گھسا ہوا ہے. یہ قرآن کے خلاف، احادیث کے خلاف، نبی کی زندگی کے خلاف ہے. دنیا میں جو علم ہے، جو ذرائع ہیں علم کے، وہ دو ہیں. دو ذریعے اللہ نے دیے ہیں جس کے ذریعے سے سارے انسان علم حاصل کرتے ہیں. ایک ذریعہ ہے یہ باڈی، جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں. باڈی کے 5 فنکشن، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر. ہم اس کو پکڑیں گے بتا دیں گے لوہا ہے، سخت ہے. روئی کو پکڑیں گے کہیں گے نرم ہے. آنکھ سے دیکھ کر بتا دیں گے کون کیسا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کس شکل کا ہے، یہ کالا ہے، لال ہے، نیلا ہے. اور ناک بتا دے گی کہ کون سی مہک آ رہی ہے، فلاں جگہ کیا پک رہا ہے. تو یہ اللہ نے دیا ہم کو علم کا ذریعہ، بہت بڑا ذریعہ ہے. اور دوسرا ذریعہ ہے عقل، دماغ. یہ تو کوسوں دور میلوں تک چلی جاتی ہے. اسی عقل کی وجہ سے آج لوگوں نے دنیا کو مسخر کر لیا ہے. آپ گاؤں میں ہو، دیہات میں ہو، کہیں ہو، آپ ساری دنیا کو دیکھ سکتے ہو، باتیں کر سکتے ہو. یورپ سے، امریکہ سے، روس سے، چائنا سے، کہیں. یہ عقل کی وجہ سے ہوا ہے. عقل اور حواس خمسہ، یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ نے ہر انسان کو کم و بیش دی ہے. لیکن ایک چیز اور ہے علم والی، وہ اللہ اپنے صرف نبیوں کو دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں وحی الہی، اللہ کی وحی، جس میں اللہ اپنے انبیاء اور رسولوں کو غیب کی باتیں بتلاتا ہے. اور سب سے بڑا یہ اعزاز اللہ نے آخری نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. جب معراج کرائی، آنکھوں سے آپ نے سکنڈوں میں بیت اللہ سے بیت المقدس گئے، وہاں سارے انبیاء نے آپ کا استقبال کیا. آپ نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی. اس کے بعد آپ جبرائیل امین کے ساتھ معراج پہ گئے ہیں. ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور استقبال ہو رہا ہے آپ کا. ایک ایک آسمان کو دیکھا، وہاں استقبال ہوا، وہاں انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی. پھر اللہ نے سدرۃ المنتہا کے بعد اپنے پاس بلایا.
جہاں آپ اکیلے گئے جبرائیل بھی وہیں رک گئے، اور پھر اللہ نے راستے میں جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، جنت میں کون جائیں گے، دوزخ میں، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں احادیث میں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ انبیاء دنیا میں سب سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں۔ انبیاء سب سے زیادہ علم والے، کیونکہ ان کے پاس باڈی کا بھی علم ہے، دماغ کا بھی علم ہے، اور اللہ نے ان کو مخصوص کچھ غیب کا بھی علم دیا ہے۔ تو لہذا ہم لوگ تو انبیاء کے وارث ہیں، علماء اور ہر ایمان والا جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کس چیز کا کلمہ ہے؟ ایمان کا، دین کا، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا۔ اس لیے مسلمانوں کو اور خاص طور پر علم والوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ علم والے بن کر رہیں، اگر ان کو نبیوں سے تعلق ہے، اگر انبیاء اور علاقے کا جو علم ہے، دنیا کا جو علم ہے، ہر عالم اس سے واقف ہے۔ اس کی مثالیں بھی اللہ نے بیان کر دی ہیں، بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت موسیٰ کا نام بہت سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو علم تھا وہ جادو، سحر، جادو، بڑے بڑے جادوگر، اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس وقت کا جو سب سے بڑا علم تھا وہ معجزے کی شکل میں دے دیا۔ لہذا ایک ڈنڈا جو اپنے کام کے لیے استعمال کرتے تھے، اللہ نے اسی کو معجزہ بنا دیا، اور ید بیضا، ہاتھ، بغل میں ہاتھ ڈالا اور اس کو دکھایا تو سورج کی طرح چمکتا تھا۔ ڈنڈا جو کام کاج کا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے جب پورا میدان سجایا گیا، حضرت موسیٰ کے زمانے کے سارے جادوگر آ گئے، سب نے اپنا عمل دکھایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا اب یہ تم ڈنڈا ڈالو، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ نے میدان میں وہ ڈنڈا ڈالا تو وہ ہزاروں سانپ بچھو سب کھا گئے۔ جو علم والے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ علم والوں کی قدر کیا ہے، صحیح کون ہے۔ لہذا فوراً جو بڑے بڑے ملک کے جادوگر تھے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ارے ہم نے موسیٰ کے رب کو مان لیا، کیونکہ ہمارا تو جادو تھا اور یہ علم حقیقی ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو لہذا سب سے زیادہ دنیا میں علم والے رسول ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں۔ دوسری مثال حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں فن ڈاکٹری، فن طبابت عروج پر تھی۔ نبض دیکھ کر بتا دیتے تھے کیا بیماری ہے، کیا ہے، دوا دے دی، شفا ہو گئی۔ اللہ نے اس زمانے کے علم کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو ایسا علم دیا کہ وہ ہاتھ رکھ دیتے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا اندھا بینا بن جاتا، کوڑی کے ہاتھ رکھ دیتے تو جسم کے داغ ختم ہو جاتے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے کوئی مردہ ہو گیا اس پر تھوک دیا تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ نے کہا مٹی کے
پرندے بناؤ، چیزیں بناؤ، اور بنانے کے بعد پھونک مار دو، وہ زندہ پرندے بن جائیں گے۔ یہ اس لیے اللہ نے دیا تاکہ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے سامنے حجت بن جائیں۔ اور تیسری مثال ہمارے نبی کی ہے، نبی کی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے زمانے میں یہ زبان کا جادو چلتا تھا۔ سارے مکے کے اطراف کے عرب کہتے تھے ہم ہیں بولنے والے، اور ساری دنیا عجم ہے، گونگی۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی اپنے نبی کو وہی طلاقت دیں گے، وہی زبان دیں گے۔ تو اللہ نے پھر ان سے مقابلے کے لیے قرآن اتارا، اور قرآن میں پھر چیلنج کرنا شروع کیا، اے مکے والو، تمہیں ناز ہے اپنی زبان پر، تم کو ناز ہے، عزت اور ذلت کے فیصلے کرتے ہو اشعار کے ذریعے سے، ذرا قرآن جیسا کلام بنا لو۔ اگر تم زبان آور ہو، یہ بھی الف با تا سا سے بنا ہے، اس کے حروف الگ نہیں ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا الف لام میم حامیم یاسین کاف ہا یا عین، ارے یہی حروف ہجا جو تم ادا کرتے ہو وہی اللہ نے بنایا ہے، لاؤ بنا کر۔ نہیں بنا پا رہے تھے تو پھر اللہ نے کہا ارے کم سے کم چند صورتیں بنا لاؤ، 10 سور، نہیں بنا پا رہے ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ اور پھر آخر میں اللہ نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں، سارے انس، سارے جن، اور ایک آیت کلام اللہ جیسی بنا کر لے آئیں، تو اللہ نے فرمایا کبھی بھی بنا نہیں سکتے۔ یہ ہے قرآن جو ہم کو دیا گیا، آپ کو دیا گیا۔ زمانے کے اعتبار سے سب کچھ اس میں موجود ہے، اسی لیے اللہ نے کہیں فرمایا فیہ تبیان لکل شیء، فیہ تبیان لکل شیء، سب کچھ موجود ہے۔ جب ہمارے اللہ کے رسول نے صحابہ کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا اور انہوں نے سمجھنا شروع کیا اور عمل کرنا شروع کیا، تو وقت لگا ان کو۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ میں نے 10 سال اور 12 سال میں سورہ بقرہ ختم کی۔ تو لوگوں نے کہا کیا، کیسے؟ آپ لوگ تو عربی والے ہیں۔ کہا ہاں، پڑھا، سمجھا، عمل کیا۔ اسی لیے اللہ نے دیکھتے دیکھتے 23 سال میں پورا مکہ، مدینہ، شام تک قرآن کی حکمرانی قائم کر دی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں رومن امپائر، پرشین امپائر اسی قرآن کی وجہ سے زیر ہو گیا، اور پھر ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکمرانی کی ہے اسی قرآن کی وجہ سے۔ اور اللہ نے ہم سے کہا ہے قرآن میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ، دنیا کا ہیرو اگر کوئی ہے تو رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے۔ لیکن ہائے افسوس،
ہم نے نبی کو بھی نہیں سمجھا، قرآن کو بھی نہیں سمجھا، نبی کو بھی محدود کر دیا، قرآن کو بھی محدود بنا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے ہاتھ سے دنیا کی حکومت چلی گئی، اقتدار چلا گیا، عزت چلی گئی، جس کے لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہم نے نبی کو بھیجا تھا اور نبی نے دنیا میں اقتدار قائم کر کے دکھا دیا۔ اللہ کے رسول عام طور پر کسی سے بھی پوچھئے، ہاں ماشاءاللہ دینی باتیں، نماز پڑھنا، امامت کرنا، بس اس سے آگے نہیں جاتا۔ سیرت پڑھو، 23 سالہ زندگی دیکھو، اللہ کے رسول نے امامت بھی کی ہے مسجد میں اور ہر میدان میں قیادت کی ہے۔ بازاروں میں جاتے تھے، تجارت کرنے والوں کو اصول دیتے تھے، ذمہ داریاں دیتے تھے، تجارت کیسے کرو گے یہ بتلاتے تھے، اور اگر کافروں سے، غیروں سے جو اسلام پر حملے کر رہے ہیں ان سے مقابلہ کرنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مجاہدین میں کمانڈر ہوتے تھے۔ یہ بھی نہیں کہ پیچھے پیچھے ہوں، کمانڈر، جس کو آج کمانڈر ان چیف کہا جاتا ہے، آج نام بدل گئے ہیں، یہ سارے نام احادیث میں آتا ہے۔ جو صدر مملکت ہے، وزیر اعظم ہے، علاقائی صوبائی وزیر ہیں، یہ سب صحابہ تھے۔ ہائے افسوس، ہم نے دین کو ختم کرتے کرتے مٹا دیا، ختم کر دیا، اور اب سوچ بھی نہیں ہے۔ اور جو کام یہود و نصارہ نے کیا ہم بھی اسی میں پڑ گئے۔ یہود و نصارہ نے اپنے دین کو مٹایا، اپنی کتاب کو بھلایا، تحریفات کرنے لگے، اور دنیا اور دین الگ الگ، دنیا دین الگ الگ، اور ہم بھی یہی کرنے لگے۔ کوئی بھی اگر عالم سیاست کی بات کرے، کاروبار کی بات کرے، قیادت کی بات کرے، کہاں یہ دنیا دار ہے؟ تو اگر ہم یہ سمجھ کے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کے منکر ہیں، منکر، نبی کا انکار کر رہے ہو، اور نبی کا انکار اگر تم کرو گے، زبان سے کرو گے، عمل سے کرو گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میری امت نجات پائے گی، جنت میں جائے گی، سوائے ان کے جو انکار کریں۔ تو پوچھا گیا انکار کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا جو ہماری طرح زندگی گزاریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو نافرمانی کریں گے عمل میں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو آج ہم کو ذرا غور کرنا چاہیے، ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ دین کیا ہے؟ مسلمانوں کی بڑی تعداد یہ نہیں جانتی کہ دین اسلام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو صرف دین اسلام پسند ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی کام کرے گا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔
لہذا بہت ہی اختصار کے ساتھ دین اسلام کیا ہے، قرآن حدیث پر جب غور کیا ہمارے محدثین نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے مفسرین نے، تو انہوں نے کہا کہ 5 شعبے ہیں دین کے 5 شعبے ہیں، جیسا کہ زندگی کے 5 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ عقیدہ، عقیدے کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ کتنا مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ رہا ہے لیکن وہ اصلاً اس کا منکر ہے۔ لا الہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ رازق ہے، نہ داتا ہے، نہ موت دیتا ہے، نہ زندگی دیتا ہے، نہ اولاد دیتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا الا اللہ، سوائے اللہ۔ چلے جاؤ دنیا میں 10 جگہ قبروں سے مانگا جا رہا ہے، مردوں سے مانگا جا رہا ہے، اور بعض جگہوں پر تو اجمیر چلے جاؤ، نظام الدین چلے جاؤ، باقاعدہ چکر لگا کر کہا جاتا ہے کہ تمہارا حج ہو گیا۔ یہ تو سری دین کے خلاف ہے۔ امت نے قرآن چھوڑا، اگر امت قرآن پڑھ رہی ہوتی، اگر امت کے پاس نبی پاک، نبی آخر الزمان کا عمل ہوتا تو کوئی قریب نہ جاتا۔ ہمارے نبی نے تو اپنے چہیتے داماد علی مرتضیٰ سے کہا کہ جاؤ قبرستان، جہاں بھی پکی قبریں ہیں سب کو توڑ ڈالو، ختم کر ڈالو۔ اور اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں دعا کی تھی کہ اللہ ہماری قبر کو کبھی بتخانہ نہ بنانا۔ جب نبی کی قبر بتخانہ نہیں بن سکتی، جب نبی سے مانگا نہیں جا سکتا، مانگنا ہے اللہ سے، داتا اللہ ہے، ہم نے کون سا عقیدہ ہے ہمارا؟ کہاں چلے گئے ہم؟ اور کسی کو سمجھاؤ تو یہ دماغ میں نہیں آتا، کیونکہ ان کے بڑوں نے ان کو غلط سمجھایا ہے۔ کل وہ آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لیکن اللہ تم سے کہے گا، تمہارے بڑوں نے جو بھی کیا اللہ تم سے کہے گا ہم نے تو محمد عربی خاتم النبیین رحمت للعالمین کو بڑا بنایا تھا، تم نے ان کو چھوٹا کر دیا، اور ان کو چھوٹا کر کے بعد میں آنے والے بڑے بڑے حضرت بن گئے۔ کیا جواب دو گے؟ اور قرآن کہے گا اے اللہ تو نے کلام اتارا تھا اور چیخ رہا تھا تیرا کلام، اور تیرے کلام کی تشریح تیرے نبی نے بار بار کی۔ یہ مومن نہیں، یہ مشرک ہیں، مشرک ہیں، مشرک ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو عقیدہ صحیح کر لو، ورنہ اللہ کے ہاں شرک کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ذرہ برابر بھی شرک اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک کرتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے، اور ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور شرک شرکا اشرکا، یہ شرکوں کے معنی آتے ہیں اللہ کی صفات دوسروں کو دے دینا، یہی شرک ہے۔ اتنی موٹی بات نہیں سمجھ میں آتی عوام کو، لہذا ایمان مضبوط کرو، عقیدہ قرآن والا بناؤ، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا ایک اللہ ہے
اور ایک نبی آخری خاتم النبیین ہیں. اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ دجال ہے، دجال. لہذا کتنے ہیں جو بھاگے جا رہے ہیں قادیانیوں کے پیچھے، اور پتہ نہیں کس کس نام سے ابتداء پھیل رہا ہے، اور جس کو دیکھیے ہاں 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 اور ہم مسلمان ہیں. یہ دھوکہ ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن چھوڑا، نبی کی زندگی کو فراموش کیا. دوسرا شعبہ عبادات. جب تم نے مان لیا ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں کائنات میں، وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو لہذا بندگی اسی کی کرو، اسی کے سامنے جھکو. اور اس کے لیے اللہ نے ہم کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بڑے بڑے اعمال دیے. اور نماز تو اتنی بڑی عبادت کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا. اور کہیں فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے. من ترک صلاة مکتوبة متعمدا فقد کفر. بین الکفر و بین الایمان ترک الصلاة. آپ دیکھ لو کتنا بڑا مجمع ہے مسلمانوں کا جو نماز نہیں پڑھ رہا. اور بعض لوگ وہ ہیں جو ادھوری نماز پڑھتے ہیں، کوئی پڑھی کوئی نہیں پڑھی، مسجدیں ویران ہیں. تیسرا شعبہ معاملات. لین دین کیسے کرو گے، کاروبار کیسے کرو گے، تجارت کیسے کرو گے. اس میں بھی عام طور پر لوگ کہتے ہیں ارے جو ہمارا قانون ہے اس کے اعتبار سے چل رہی ہے. اگر تم نے یہ سوچا کہ قرآن و حدیث میں معاملات کا حکم نہیں یا ہم اس کے مکلف نہیں، تو اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم قرآن کے ایک حصے کو مانو گے، ایک کا انکار کرو گے؟ اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. پورے قرآن کو مانو. لہذا معاملات، چھوٹی تجارت ہو بڑی تجارت ہو، چھوٹا کاروبار ہو بڑا کاروبار ہو، ملازمت ہو، جس کی ملازمت کر رہے ہو اس کو دھوکہ نہ دینا، کام چوری نہ کرنا ورنہ حرام کھاؤ گے. اور اگر تم نے تجارت کی دین کے تقاضوں کے اعتبار سے، اور دین کے تقاضے صرف دو ہیں بس، التاجر الصدوق الامین یحشر مع النبیین والصدیقین والشہداء. اللہ کے رسول فرماتے تھے تجارت کرو جیسا کہ اللہ کے رسول نے کی ہے، تجارت کرو جیسا کہ مکہ کے صحابہ نے کی ہے، مدینے کے انصار نے کسانی کی ہے. اس میں کیا تھا؟ سچ بولو، امانت داری کے ساتھ کرنا. جو کاروبار ہو سچ بول کر کرنا، جھوٹ نہ بولنا، امانت داری کے خلاف نہ کرنا. تو کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن تمہیں تجارت کا ثواب سنتوں والا ملے گا. جو نماز میں سنتوں کا ثواب ہے وہ تجارت میں ملے گا. اور کل میدان حشر میں تمہارا حشر سچ بولنے کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے کیا ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا میدان حشر. اسی کی تو دعا بھی مانگتا ہے مسجد میں، یہی تو چیختا ہے. اس لیے اے کاروبار کرنے والوں، اپنے محنت کی کمائی کو حرام نہ بناؤ. جھوٹ بول کر، امانت کے خلاف کر کے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو دھوکہ دے گا، جو امانت کے خلاف کرے گا، اس کا ہمارا رشتہ ختم رشتہ. من غش
فلیس منا من غش فلیس منا، دھوکہ دھڑی کرنے والا اس کا سارا مال حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تیسرا شعبہ معاملات۔ چوتھا شعبہ معاشرت، اصلاح معاشرہ کے بڑے پروگرام ہوتے ہیں۔ عاشر یعاشرو، باہم کیسے زندگی گزارو گے، کیا کیا حق ہے، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، چاچا کا حق کیا ہے، ماما کا حق کیا ہے، علماء کا حق کیا ہے، ماں اور بہنوں کا حق کیا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے انسانیت کے ناطے کافروں کا حق کیا ہے، مشرکوں کا حق کیا ہے، سب کے حقوق ہیں، حق ادا کرو۔ لیکن آج تو ہم حق مار رہے ہیں، چھین رہے ہیں، زمین پہ قبضہ ہو جائے، گھر پہ قبضہ ہو جائے، اور کتنے حرام خور اپنی ماں کو مار رہے ہیں، باپ کو قتل کر رہے ہیں کہ گھر مل جائے جلدی سے، زمین مل جائے۔ یہ نہیں معلوم کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، اس لیے کہ ماں کے پیر تلے جنت ہے، یعنی ماں کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، اور اگر تم نے ماں کی آہیں لی، ماں کی بددعائیں لی تو جہنم میں جاؤ گے۔ اور باپ کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے تھے باپ دروازہ ہے، بغیر دروازے کے عمارت میں نہیں جا سکتا۔ ایسی واضح احادیث، احکامات، قرآن میں سب سے بڑا حق اللہ نے اپنے بعد وبر الوالدین، اور پانچواں شعبہ اخلاق، اچھے اخلاق، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، بڑوں کی عزت کرو۔ یہ 5 شعبے ہیں جو دین کے، جو ہمارے اندر سے نکل گئے، اور یہ شعبے، یہ دین اللہ نے فرمایا عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، تعلیم عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ اور بہت سے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عمل کرنا یہ ہمارا حق ہے، اور عورت کا کام یہ ہے کہ بس چولہے میں وہ جلتی رہے، یعنی بس کھانا پکاتی رہے، روٹیاں پکاتی رہے، سالن پکاتی رہے، اور اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ قرآن و حدیث کی روح سے 100% غلط ہے۔ عمل میں یاد رکھنا، عمل میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، عمل میں دونوں برابر ہیں۔ قرآن میں اللہ نے جو احکامات دیے ہیں مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ صیغہ مردوں کا ہے لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہدی للناس، الناس، اور اس کے علاوہ اس سے بھی اور واضح حضرت ام سلمہ تو اللہ کے رسول کی زوجہ مطہرہ، جنہوں نے سب سے بڑی ہجرت کی ہے، صحابہ نے ہجرت کی، حضرت ام سلمہ نے 1 سال تک ہجرت کی، بیٹا چھین لیا گیا، شوہر چھین گیا، روزانہ وہاں جاتی تھی، گھر آ جاتی تھی، روتی تھی، فریاد کرتی تھی۔ 1 سال کے بعد ہجرت ہوئی، اور ہجرت کے بعد اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری، ہجرت کرنے والے کو ہم یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، اور اس میں بھی صیغے مردوں کے تھے، عورت والا صیغہ نہیں تھا۔ حضرت ام سلمہ سن رہی تھی سب، یہ آیتیں اتر رہی ہیں، تو کہنے لگی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جو آپ کے شوہر تھے، اے اللہ کے رسول، ہمارا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ سب نے تو ہجرت کی ہے 2-4 دن 1 ہفتے کی، ہم نے تو 1 سال کی ہجرت کی ہے، ہمارا نام کیوں نہیں ہے؟
اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، کیا جواب دیں؟ تو باقاعدہ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ یہ آیت لے کر جاؤ، ام سلمہ کا جواب ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ اللہ نے آواز سن لی، اللہ جواب دے رہا ہے۔ کیا جواب دیا؟ جو عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، دونوں کو برابر ثواب ملے گا۔ کلیئر ہو گیا کہ اعمال میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔ ہاں بس اللہ نے مردوں کو طاقت دی ہے، مردوں کے اوپر پیسے کی ذمہ داری ہے، اس لیے مرد کو قوام بنایا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بڑائی نہیں ہے، عمل میں برابر ہیں۔ حضرت ام سلمہ بہت خوش ہو گئی، کیونکہ جب عورت کے اندر غیرت ہو، حمیت ہو، شوق ہو، تو کہنے لگی اللہ نے ہم کو جواب دیا تو اب اور طلب پیدا ہوا، اور زیادہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عمل میں عورت مرد دونوں برابر ہیں، لیکن اللہ عورتوں کے صیغے کیوں نہیں قرآن میں لا رہا؟ جبکہ اللہ نے سورۃ النساء اور کتنی آیتیں اتاری، لیکن غیرت تھی، اللہ نے ان کی غیرت کی لاج رکھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اے جبرائیل، یہ لے جاؤ لمبی سی آیت، یہ ام سلمہ کو سناؤ، نبی کو سناؤ، تاکہ وہ قیامت تک آنے والی عورتوں کو بتلا دیں کہ عمل میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ ایک ایک صفت بیان کی، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، پاک دامنی، اور اس کے بعد فرمایا اعد اللہ لہم، اللہ نے سب کے لیے بہت بڑی تیاری کر رکھی ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کا پیغام، یہ ہے تعلیم۔ اے لوگوں بیدار ہو جاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، دنیا میں مارے جا رہے ہو۔ اور اگر قرآن سے رشتہ نہیں جوڑا، پورے دین کو نہیں مانا، تو اللہ بچائے کہ ہم پر بھی اللہ کے کوڑے نہ پڑے، جیسا کہ ہر جگہ پڑ رہا ہے۔ کوئی بچا نہیں پائے گا، کوئی بچا نہیں پائے گا، کیونکہ باطل کو، شیطان کو تم شے دے رہے ہیں، مسلمان شے دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ جلسے کا پیغام ہے، اور آنے والے دن، ایک ہفتے کے بعد، 5-6 دن کے بعد یہ دن آ رہا ہے، رمضان المبارک۔ کم سے کم اس رمضان کو ہدایت کا ذریعہ بنا لو، دین کا ذریعہ بنا لو، قرآن کا ذریعہ بنا لو۔ اگر اب غلطی ہو گئی تو اب نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، قرآن پڑھنا فرض ہے، قرآن سمجھنا فرض ہے، قرآن پر عمل کرنا فرض ہے، اور قرآن کی دعوت دیتے رہنا یہ فرض ہے، یعنی پورے دین۔ اللہ کے رسول نے تو حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، ایک آیت بھی اے صحابہ، 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ تھے حجۃ الوداع میں، اور آپ نے فرمایا تھا
یا آپ نے فرمایا تھا ایک آیت جس نے سیکھ لی سکھاؤ سکھاؤ. لہذا یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر غفلت ہو گئی تو توبہ کر لینا، سچی توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، اس لیے کہ رحمت کی بارش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے. ایک ایک نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرض کے برابر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے، جہنم بند ہو گئی، شیاطین سرکش قید کر دیے گئے، اور روزانہ اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر چاہنے والے آجا آجا جنت میں آجا. یا باغی الشر اقصر، اے برائیاں کرنے والے کم سے کم رمضان میں رک جا. یہ رحمت کا سیزن ہے، مغفرت کا سیزن ہے، اس لیے سیزن سے فائدہ اٹھاؤ. عقل مند آدمی وہ ہے، عقل مند تاجر وہ ہے، عقل مند کسان وہ ہے جو سیزن میں سامان منگا کر رکھتا ہے تاکہ سال بھر مزے کریں گے. تو سیزن آ رہا ہے، اس لیے ابھی سے یہ سوچ کے رکھو کہ کم سے کم 2 پارے ضرور پڑھیں گے، کم سے کم، ورنہ اللہ جتنی توفیق دے دے. کم سے کم 2 پارے ضرور پڑھنا رمضان میں، روزانہ روزانہ، اور کم سے کم 5 پارے کی تفسیر پڑھنا لازم ہے. یہ نہ سوچو کہ علماء کے لیے ہے، قرآن تمہارے لیے بھی ہے، ہر آدمی کے لیے ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا. لہذا تفسیر ضرور پڑھنا. اور تفسیر مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے، مولانا مفتی شفیع صاحب کی ہے، مولانا شبیر عثمانی کی ہے، مولانا عبد المجید دریابادی کی، اور بھی بہت ہے، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں. لیکن پڑھنا ضرور. اے عورتوں تم پر بھی فرض ہے، اے مردوں تم پر بھی فرض ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، کیا آفر دے رہا ہے. ابھی موبائل میں آفر آ جائے تو بھاگا بھاگا نوجوان بھاگتا ہے، ارے انگریزی نہیں آتی، ذرا ماسٹر صاحب بتا دیجئے کوئی اسکیم آئی ہے. اور یہاں قرآن اسکیموں سے بھرا پڑا ہے. ہر صفحے میں یہ کرو گے یہ دیں گے، یہ کرو گے یہ دیں گے، اور ایسا دیں گے کہ جس کے لیے تم یہاں جان دے رہے ہو. 2-4 اینٹیں اگر تم کو مل جائیں سونے کی تو پاگل ہو جاتے ہو، اور وہاں اللہ کا آفر ہے قرآن میں، یہ کرو گے تو سونے کا پورا محل دے دیں گے، یہ کرو گے تو چاندی کا محل دے دیں گے، یہ کرو گے تو شیش محل دے دیں گے، اور الحمدللہ کہو گے جنت میں باغ لگتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. اس لیے اس رمضان المبارک کو زندگی بدلنے والا بنا دینا. قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا. جو بات نہ سمجھ میں آئے علماء سے پوچھ لو، ہر علاقے میں عالم موجود ہے. جو بات نہ سمجھ میں آئے اللہ خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن والوں سے پوچھ لیا کرو، عالم سے پوچھ لینا. قرآن پڑھو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، اور اس کے بعد جو پڑھو عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، اور عمل کرنے کے بعد داعی بن جاؤ. گھر والوں کو دعوت دو، بچوں کو دعوت دو، پڑوسیوں کو دعوت دو، کافروں مشرکوں کو دعوت دو. اگر ہم نے اس طرح یہ رمضان المبارک گزارا تو اللہ فرماتا ہے کہ عید کی رات میں ہم سارے گناہ معاف کر کے جنت کا پروانہ دے دیتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا پروانہ عطا فرمائے اور آنے والا مہینہ ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ، آگ سے خلاصی کا ذریعہ، رحمت کو لینے والا، اور ایسی رحمتیں جمع کر لیں کہ 11 مہینے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، شیطان آ جائے، نفس برائیوں پر آمادہ کرے، برے دوست آ جائیں، لیکن کوئی بہکا نہ سکے، اس لیے کہ 3 ہی دشمن ہیں۔ سب سے بڑا دشمن شیطان، دوسرا دشمن یہ نفس جو کلیجے میں ہے، یہ کر لے بس ہڑپ، اور تیسرا دشمن برے ساتھی، بری مجلس، برے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ نہ رہنا، برائیوں میں نہ پڑنا، ورنہ آدمی دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم آ رہے تھے، آنے سے پہلے ماشاءاللہ ایک میلہ لگا ہے، ساری خرافات ہو رہی ہیں، اور اس میں ہزاروں برقعے والی اور داڑھی والے مولانا بھی لگ رہے ہیں، حافظ جی بھی وہیں ٹہل رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کے پیر پکڑ لیے، وہ یہاں نہیں آ پا رہے قرآن و حدیث سننے کے لیے، وہاں مزے ہیں، گل گپے ہیں، ہوہا ہے، ناچ کی آوازیں ہیں، گانے کی آوازیں ہیں۔ اس لیے دین سیکھو، دین سمجھو۔ اسی لیے ہم نے شروع میں کہا تھا، جلسہ ہو، اتنا ہو کہ لوگ شوق سے سنیں، وقت پورا دیں، ادھر ادھر مڈلائیں نہیں، گھومیں نہیں۔ بس یہ چند باتیں ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جن بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، اللہ ان کے سینے کو بھی کھول دے، ان کے ذہن و دماغ کو کھول دے۔ بہت بڑی دولت اللہ نے دی ہے، اللہ ان کو حافظ قرآن کے ساتھ عالم بنا دے، داعی بنا دے، ہر علاقے کے لیے مجاہد بنا دے، اور باقی جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اور خاص طور پر ہمارے حسن الرحمان صاحب، جن کی یہ کاوشیں ہیں، جن کی یہ محنتیں ہیں۔ کئی سال پہلے ہم یہاں آئے تھے، اور اب معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ بہت سے حفاظ بھی نکل چکے ہیں، اور انہوں نے اور قدم بڑھایا، لڑکیوں کا بھی مدرسہ قائم کر دیا، اور انگلش میڈیم اسلامی پیٹرن پر بھی اس سال سے شروع کر دیا۔ یہ سب دین کا حصہ ہے۔ اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے وہ مدرسہ نہیں بنا سکتا، اچھا اسکول بنائے، اچھی تعلیم، اچھے اسکول، انگلش میڈیم ہو، ہندی میڈیم ہو، تاکہ ہمارے بچے روزانہ کافر نہ بنے۔ ورنہ بڑے افسوس کے ساتھ ہم نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، جانتے بھی ہیں، بہت سے دیندار، بہت سے مولوی، بہت سے تبلیغی، ان کی اماں سجا سجا کر صبح ناشتے دان دے کر ایسے اسکولوں میں بھیج رہی ہے جہاں قدم رکھتے ہی ان کو مشرک بنایا جاتا ہے۔ مشرک، اور یاد رکھنا جو ایسا کر رہے ہیں وہ اللہ کے باغی ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے، اور کل یہی بچے کہیں گے اے اللہ تو ہم کو بعد میں جہنم میں پھینک، پہلے میرے ماں باپ کو پھینک دے۔ اللہ کہے گا ہاں ہم نے قرآن میں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو جہنم سے۔ تو اس لیے یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، مولانا کیا کرے؟ ارے کھولو اسکول، جال بچھا لو اسکولوں کا، اچھے ڈاکٹر پیدا ہو، اچھے انجینئر پیدا ہو،
اچھے تاجر پیدا ہو، تاکہ قیادت جیسے پہلے تھی تمہارے ہاتھ میں پھر آ جائے۔ تمہارے لیے دنیا بنائی گئی ہے، اللہ نے دنیا ایمان والے کے لیے بنائی ہے، لیکن ایمان والے کو اپنے لیے بنایا ہے۔ جس دن ہم اللہ والے ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہو کر دنیا بھی جھکا دے گا۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و عمل کی دولت عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، قبر کی منزل بھی آسان بنائے، میدان حشر میں نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ صحبت عطا فرمائے، حق شفاعت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ آب کوثر سے سیراب فرما کر جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا کی درخواست کر رہے ہیں لوگ، اور دعا کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ دعا مغز ہے، مغز جان ہے، جان۔ جب دعا مانگا کرو تو اللہ کا استحضار کر لیا کرو، داتا ہے وہ، جو مانگو گے دے گا، جو مانگو گے دے گا۔ اور اللہ کے رسول نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا تھا، جو مانگو گے دے گا، اور اگر اللہ نہیں دے رہا ہے تو اللہ تمہارے اوپر سے کوئی مصیبت ڈالا۔ دعا تم کچھ مانگ رہے ہو، آفت ٹل گئی، مصیبت ٹل گئی، بیماریاں ٹل گئی، آل اولاد کی حفاظت ہو گئی، یہ بھی قبولیت ہے۔ جو مانگا وہ ملا، یا اللہ نے آفتیں، مصیبتیں، بلائیں ٹال دی۔ اور تیسری دعا کی قبولیت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جو تم مانگ رہے ہو نہیں مل رہا، نہیں مل رہا، آفتیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، حادثے ہو رہے ہیں، لیکن اے دعا مانگنے والے، کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ دعا مانگتے رہو گے، بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آئے، لیکن وہ دعا تمہارے غیبی خزانے میں جمع ہو رہی ہے، اللہ کے بینک میں۔ جب مر کر جاؤ گے تو اللہ کہے گا یہ لو اپنی دعاؤں کا تحفہ، تو اس وقت آدمی دیکھ کر کہیں گے ہائے دنیا میں کوئی قبول نہ ہوتی تو اچھا۔ یہ تین طریقے ہیں، اس لیے دعا خوب مانگو، لیکن عمل کے بعد پہلے عمل کرو، یہی سیرت پاک کا پیغام ہے۔ محنت کرو، عمل کرو، اور پھر اللہ سے مانگو، اللہ دے دے گا۔ اس لیے اس طرح دعا مانگے جب بھی مانگے، اور رات کی تنہائیوں میں جب بستر پر لیٹا کرو تو ضرور مانگا کرو، اور 2 آنسو اگر بہا دو گے تو وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے تھے، جو کھانا پینا حرام کھائے گا، جس کی روزی روٹی حرام ہوگی، جو حسد اور جلن کرے گا، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ لیلۃ القدر میں مانگے۔ اس لیے حرام سے بچو، حسد سے بچو، جلن سے بچو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی سمجھ دے دے، آپس میں محبت دے دے، جوڑ دے دے، تعاون والا بنا۔ یا رب لک الحمد بجلال وجہک وعظیم سلطانک، الحمد للہ رب العالمین عدد خلقک ورضا نفسک وزنة عرشک
ومداد كلماته. اللهم صل على محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے یہاں اے اللہ قرآن کی نسبت پر، اے اللہ سیرت پاک کی نسبت پر بیٹھنے کو قبول فرمانے. اے اللہ جو ہم نے دین کی باتیں سنی ہیں اے اللہ ان کو سننے کے بعد عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، جو نوجوان ہیں، جو بچیاں ہیں، اے اللہ اس قرآن کی برکت ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ قرآن کا فہم عطا فرما دے، قرآن پر عمل آسان بنا دے. اے اللہ آنے والا مہینہ اے اللہ ماہ مبارک ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ اس کی بابرکت اے اللہ راتیں عطا فرما، دن عطا فرما. اے اللہ اس مہینے کو رحمت والا بنا دے، بخشش والا بنا دے. اے اللہ آگ سے خلاصی والا بنا دے، اپنی رضا والا بنا دے، جنت میں جانے والا بنا دے. اور اے اللہ برائیوں سے بچا لینا. اے اللہ اس مہینے کا گناہ بھی بڑا خطرناک ہے. اے اللہ یہ تقوی کا مہینہ ہے. اے اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرما دے، برائیوں سے بچا لے. اے اللہ جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں خیر و برکات عطا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی پاکیزہ بنا دے. اے اللہ عفت والا بنا دے، حیا والا بنا دے. اے اللہ ہماری بہنوں کو بھی اے اللہ حیادار بنا دے، عفت والا بنا دے. اور اے اللہ ہماری جو مائیں ہیں اے اللہ ان مائیں کو حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، اے اللہ ام سلمہ، حضرت فاطمہ الزہرا، اے اللہ ان جیسی ماؤں کی طرح بنا دے. اے اللہ ہماری اے اللہ بیٹیوں کی قسمت اچھی بنا دے. جو بچیاں شادی کے لائق ہو گئی ہیں اے اللہ ان کی شادی کا انتظام فرما دے، اچھا عطا فرما دے. اے اللہ رکاوٹیں دور فرما دے. اے اللہ جہیز کی لعنت سے، رسم و رواج کی برائیوں سے اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اے اللہ جو شادی کے لائق ہو گئے نیک بیویاں عطا فرما. اے اللہ اچھا گھرانہ عطا فرما. اے اللہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اے اللہ جو ان میں بیمار ہو اس کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہوں ان کو قرضے کے بوجھ سے سبکدوش فرما. اے اللہ جو حفاظ ہو گئے ہیں اے اللہ ان کو قرآن کا فہم بھی عطا فرما. اے اللہ عالم باعمل بنا کر داعی اسلام بنا دے. اے اللہ یہاں جتنے بھی علماء ہیں
جتنے بھی مدارس کی ذمہ دار ہیں، اے اللہ ان کے مدارس کو قبول فرما دے، برکت والا بنا دے، خیر والا بنا دے۔ اور یہ جو ادارہ ہے جامعہ مدرسہ غفرانیہ کاشف العلوم، اے اللہ اس کو بھی خوب سے خوب ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ اس کے نور کو، ہدایت کو، قرآن کے فیض کو اے اللہ لڑکوں میں، لڑکیوں میں، اے اللہ ماؤں میں، بوڑھوں میں، بوڑھیوں میں، سب میں اتار دے۔ اے اللہ ہر شخص کی تعلیم یہاں ہو جو تعلیم سے رہ گیا ہے، اے اللہ ہر تعلیم کو، اے اللہ ہماری ہر تعلیم کو اپنے نام سے جوڑ دے۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل کو قبول فرما، اور اے اللہ ان بچوں کے جو والدین ہیں ان کو بھی قبول فرما، اور جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی اے اللہ ان بچوں کو مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو، اس ادارے کو، ہر مدرسے کو اے اللہ تعاون والا بنا دے، اے اللہ ایک دوسرے کی مدد والا بنا دے، اور اے اللہ حاسدین کے حسد سے، جلنے والوں کے جلن سے، برا چاہنے والوں کی برائیوں سے، اے اللہ ٹونے سے، ٹوٹکے سے، جادو سے، منتر سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہر گھر کی حفاظت فرما، ہر ماں بہن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں کو، ماؤں کو اتنا قرآن پڑھنے والا بنا دے، گھروں میں نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے کہ گھروں میں شیطان بھاگ جائے، اے اللہ محلوں سے بھاگ جائے، علاقوں سے بھاگ جائے۔ اور اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس جلسے کو بھی قبول فرما، یہاں آنے والوں کو بھی قبول فرما، بیٹھنے والوں کو بھی قبول فرما، اور اے اللہ ایمان و عمل کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اور اے اللہ جب بھی بلاوا آئے، اے اللہ ہم میں سے جس کو بھی تو بلائے تو ہماری زبان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتی ہوئی چلی جائے، تاکہ یہ قبر کا گواہ، اے اللہ یہ قبر جس میں رشتہ دار، اولاد، مریدین سب گڑھے میں ڈال کر مٹی میں دبا کر آ جائیں گے، اے اللہ کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوں گے، اور اے اللہ چاروں طرف قرآن ہوگا سفارش کے لیے۔ تو اے اللہ دنیا ایسی بنا دے کہ ایمان و عمل اور قرآن والی ہو جائے، تاکہ یہ قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے۔ اے اللہ اگر ایمان و عمل کے ساتھ گئے تو میدان حشر میں نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل جائے گی۔ آپ کی صحبت ملے گی تو حق شفاعت ملے گا، حق شفاعت ملے گا تو آب کوثر کا ایک گھونٹ مل جائے گا، اور جس کو آب کوثر کا ایک گھونٹ مل گیا وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اے اللہ ہم سب کے لیے، اے اللہ موت اسی پر آئے، اے اللہ شرک سے بچا لینا، اے اللہ نفاق سے بچا لینا، اے اللہ فسق و فجور سے بچا لینا، اے اللہ جہنم سے بچا لے، اے اللہ قبر کی منزل بڑی سخت منزل ہے۔ عثمان غنی اے اللہ ڈبل داماد ذی النورین اے اللہ قبر کے منظر کو یاد کر کر کے اتنا روتا تھا کہ اس کے گالوں پر لکیریں بن گئی تھی۔ آج تو ہم قبرستان میں خرافات رسم و رواج کر رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی نے تو کہا تھا قبرستان جاؤ اپنی موت کو یاد کرنے۔ اے اللہ ہم کو اپنی موت یاد کرنے والوں میں شامل فرما، موت یاد کر کے آخرت کی فکر کرنے والا بنا۔ اور اے اللہ جب بھی خاتمہ ہو اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔
ماشاء اللہ. محنتوں میں لگے ہوئے تھے، بڑے ہی چھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جو ہیں ان کے لیے بھی، جو چلے گئے ان کے لیے. حضرات سامعین، ماشاءاللہ دستار بندی کا یہ سنہرا منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور حضرت صدر جلسہ حضرت مولانا سید صہیب حسینی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کی دعا اور حضرت کی روحانی گفتگو ہمارے دلوں پہ الحمدللہ بجلی کی طرح سے بات کڑکی بھی اور دل کی دنیا بدلی بھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے.